बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान का जो टेस्ट मेडिकल टेस्ट था और विक्टिम वो जो लड़का था उसके टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, उस पर कुछ तबकात जो पहले दिन से ही मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान को सपोर्ट कर रहे थे वो अब डिफेंड करने लग गए हैं मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान को और उसको बेगुनाह साबित करना चाह रहे हैं। मेडिकल क्या आया है, होना क्या था और अब क्या होगा, और ये जो झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसका भी मैं जवाब दूंगा। साथ हम बात करेंगे आज सवात में जो जलसा हो रहा है पीडीएम का, और उसमें मरियम सफदर नहीं है। और मैंने चंद दिन पहले आपको मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बताया था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी ड्रामा मरियम नवाज़ को आउट करने के लिए था और वो उसमें कामयाब हो गए। मरियम नवाज़ नहीं आई। मरियम नवाज़ को आखिरी मौका पर किसने रोका, जाती उम्रा में क्या होता रहा, नवाज शरीफ क्या फ़ोन करते रहे बार बार, बड़ी अहम डिटेल्स हैं और आज के इस नाकाम जलसा के हवाले से भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान केस के हवाले से। मेडिकल करवाया गया था और ये मेडिकल करवाया था जो मुलज़िम का भी और विक्टिम का भी, दोनों का मेडिकल होता है। जब इस तरह के कोई बदफेली या ज़्यादती के केसेस आते हैं तो उसमें विक्टिम का भी मेडिकल करवाया जाता है और जो उसमें अक्यूज़्ड है उसका भी मेडिकल करवाया जाता है। मेडिकल रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट जो आई है, अभी तक ये ऑफिशियली तो पुलिस की तरफ से सामने नहीं आई कि उसका रिज़ल्ट क्या है, लेकिन मीडिया पर जो ख़बर एक चलाई जा रही है और डेफिनेटली जो बयान आया है डीआईजी का वो बयान भी ऐसा ही है और उस बयान से यही लग रहा है कि डीएनए मैच नहीं हुआ मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान का और उस विक्टिम का। और साथ अब पुलिस का ये कहना है कि हमने जो उनसे तफ्तीश की है, हमने जो बयानात लिए हैं या जो उनकी वीडियोज़ हैं या जो मामला है विक्टिम के बयानात का या गवाहों के बयानों का, हम उसकी बुनियाद पर मुलज़िम को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। अब कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि क्योंकि डीएनए मैच नहीं हुआ तो उसका मतलब है मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान बेगुनाह है। एक बात आप जानते हैं कि मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान वो बदबख्त है जिसने तस्लीम किया है और उसने कहा है कि हाँ ये होता रहा है, लेकिन उसमें उन्होंने साथ उसकी एक ख़ास कंडीशन बताई है कि मुझे कुछ खिला पिला कर और मुझे ज़हनी तौर पर मेरे होश व हवास ख़त्म करके फिर मुझे मजबूर किया जा रहा था कि मैं ये बदफेली करूं। हालांकि जो आपने वीडियोस देखी हैं पुलिस के मुताबिक उसमें कहीं भी जो किसी तरह के प्रेशर या ब्लैक मेलिंग का अंसर नहीं था। दूसरी तरफ मामला ये है कि एक शख्स अपना जुर्म तस्लीम कर चुका है और ये जो जिसके साथ बदफेली हुई थी उसने ये हरगिज़ अलेज नहीं किया कि वो कोई 2 दिन पहले या 4 दिन पहले या 6 दिन पहले हुई है। उसने अलेज तो ये किया था कि ये 3 साल पहले से होती आई है और फिर उसने अपने एफआईआर में लिखा था कि हर जुम्मा को वो ऐसा करता था। अब ये जो बात है इससे मुराद ये है कि वो कोई फ्रेश केस नहीं था। हमारे यहाँ मेडिकल में और मेडिकल लॉ में जो हमारे दोस्त हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, तो जो टाइम का बड़ा इसके अंदर डीएनए लेने के लिए या मेडिकल के लिए टाइम का बहुत ज़्यादा रोल होता है और जैसे जैसे डिले होता जाता है वैसे वैसे डीएनए के और मेडिकल के जो पॉजिटिव आने के चांसेस हैं वो कम होते जाते हैं। यहाँ लास्ट टाइम जो उस बदबख्त ने बदफेली की वो 1 हफ़्ता था, 10 दिन थे, 20 दिन थे, 2 माह थे, क्योंकि वो लड़का जो अलेज करता है उसने जो टाइम दिया है उसने ये नहीं कहा पूरे एफआईआर में कि कल ऐसा किया है, परसों ऐसा किया है, 10 घंटों पहले ये किया है, बल्कि उसने 3 साल पुरानी बात की है और उस 3 साल पुरानी वीडियो वायरल किया और उस वीडियो से तो इनकार नहीं किया जा सकता। अब तो हमारे कानून शहादत ऑर्डर है उसमें बाकायदा आर्टिकल मौजूद है जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं अब उनको एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस कहा जाता है। जब इतनी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस आ गया है तो उसके बाद डीएनए का मैच होना या ना होना ये कोई मानी नहीं रखता। एक विक्टिम क्या उस अलेज ऑफेंस की वीडियो और फिर उसके बाद जो कन्फेशनल एक स्टेटमेंट है उस मुलज़िम की तरफ से उसकी वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि मुलज़िम को कोई माफ़ी मिलेगी। और डीएनए और ये जो मामलात हैं ये इतने ज़्यादा इस पर ज़ोर देना, क्योंकि सर्कमस्टांसिस जो हैं इस केस के वो अलग हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर बड़ा क्लियरली ये कह चुकी है कि रेप केसेस में या ज़्यादती केसेस में जो डीएनए है उसको ही जो मेन जो शहादत है वो कंसिडर किया जाए, लेकिन हर केस के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं और जहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ जाए, जहाँ आपकी आंखों के सामने जो एक चीज़ आ जाए कि एक बदबख्त एक जुर्म कर रहा है या एक ऑफेंस कर रहा है तो उसके बाद फिर बाकी चीज़ें सेकेंडरी रह जाती हैं। तो उस वीडियो की जो फॉरेंसिक है, ये नहीं कहा गया कि उस वीडियो की फॉरेंसिक जाली
نکلی ہے یا وہ ویڈیوز جعلی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف میڈیکل کی بات ہوئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اب اس بات پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ مفتی عزیز الرحمان بچ جائیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ انشاءاللہ جس نے جرم کیا ہے اور پھر مذہب کے نام پر جرم کیا تو اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے اور اس کو جو ایک مثالی سزا ملنی چاہیے، اور یہی بات DIG صاحب نے بھی کہی ہے۔ دوسرا معاملہ آ جاتا ہے سوات جلسے کا۔ آج PDM کا سوات جلسہ ہو رہا ہے اور جلسہ شروع ہو چکا ہے، اور ابھی تک تو پنڈال آپ کو پتہ ہے کہ 2 حصے پنڈال کے خالی ہیں۔ اس میں 3 چیزیں ہیں اس جلسے کے اندر۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی مرکزی تقریریں ہوں گی آج کے اس جلسے میں۔ دوسری بات اہم یہ ہے کہ جو یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں اور ساتھ جو وزیر اعلیٰ کے مشیر ہیں، انہوں نے بھی یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ خیبر پختونخوا کی سٹیٹمنٹ ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کو مدرسوں سے بھر کر لایا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس بات پر کلیئرلی یہ کہا گیا تھا کہ آپ بچوں کا سہارا نہیں لیں گے، مدرسوں کے بچوں کو استعمال نہیں کریں گے، یا مدرسوں کے بچوں کا سہارا لے کر آپ اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے۔ کہاں ہے وفاق المدارس؟ وفاق المدارس جیسے مفتی عزیز الرحمان جیسے معاملات پر خاموش رہا، اور وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے وفاق المدارس سے کو اپروچ کیا تھا اور میں نے وہاں بھی درخواست دی تھی، لیکن مفتی عزیز الرحمان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ اور اب جو معصوم بچے ہیں مدرسوں کے، جو اللہ اور اس کے رسول کی دین کی تعلیم پڑھنے کے لیے مدرسوں میں ان کے والدین داخل کروا کے جاتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان جیسے جو دنیا دار مولوی ہیں، وہ ان کو اپنے مقاصد، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ سیاسی مقاصد کے استعمال کے لیے اپنے جلسہ گاہ کو بھرنے کے لیے وہاں پر جو ہے وہ دھڑا دھڑ، اور وہ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں جو خاص شیپ رکھنے والے ہیں، جن کا خاص وضع قطع ہوتا ہے، ان کو لایا جا رہا ہے جلسوں میں، اور یہ مولانا فضل الرحمان کا جلسہ کامیاب کرنے کے لیے مذہبی مدرسوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان جو کہ بیمار تھے اور ان کی بیماری کے بارے میں ان کو ICU میں رکھا گیا تھا، اور سارے معاملات آپ کو میں بتاتا رہا ہوں، لیکن ایک بات میں نے آپ سے شیئر کی تھی اور وہ آج آپ کو یاد آ رہی ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان کی یہ جو بیماری ہے یہ ایک ڈرامہ ہے، اور یہ بیسیکلی نواز شریف اور مریم نواز سے قطع تعلق ہو کر اب وہ آصف زرداری گروپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ جتنا پیسہ لینا تھا نواز شریف سے وہ لے چکے ہیں، اور اب زرداری کے خزانوں کا منہ وہ کھولیں گے اور اس میں سے وہ اپنا حصہ حاصل کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بلاول ہاؤس کے ساتھ آدھے کلومیٹر کے فاصلہ پر یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے، اور کوئی بیماری نہیں بتائی گئی کہ ان کو بیماری کیا ہوئی ہے۔ اچانک بہت زیادہ بیماری ہو گئی اور پھر ٹھیک ہو کے صحت یاب ہو کے وہ ڈسچارج بھی ہو جاتے ہیں۔ جب یہ معاملات ہوئے اس پر سوالات بھی اٹھے تھے، لیکن ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ مولانا فضل الرحمان یہ ڈرامہ رچائیں اور اس سے یہ ثابت ہو کہ مولانا فضل الرحمان سوات جلسے میں نہیں جا رہے، اور مولانا نہیں جائیں گے تو پھر مریم بھی نہیں آئیں گی، اور اس طریقے سے مریم نواز جو پلیٹ فارم استعمال کر کے سخت زبان استعمال کریں گی تو مولانا اس سے بچنا چاہتے تھے۔ مولانا کہیں نہ کہیں معافی تلافی کے موڈ میں ہے اور مولانا اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہوا جاتی عمرہ میں، جب سوات جلسے کا اعلان ہوا اور سوات جلسے کے لیے تیاریاں ہونا شروع ہو گئیں تو مولانا فضل الرحمان بھی ٹھیک ہو گئے، تو مریم نواز نے کہا کہ میں جلسے میں جاؤں گی اور میں تقریر کروں گی، اور سوات کے لوگ جس سوات میں فوج نے اتنی بڑی قربانیاں دے کر وہاں امن لے کر آئے ہیں، اس سوات میں کھڑے ہو کر مریم نواز چاہتی تھیں کہ وہ فوج کے خلاف زبان استعمال کریں گی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ سوات کے غیور عوام کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے خلاف اور کہتے ہیں کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے سوات آپریشن کر کے ہمیں اتنا بڑا ریلیف دلوایا ہے اور ہمیں اتنی بڑی مصیبت سے اور اتنے بڑے عذاب سے ہماری جان بچائی ہے۔ اور آج میں یہ مولانا فضل الرحمان سے بھی یہ ضرور کہوں گا کہ خدا کے لیے اگر آپ کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی سیاست بچ گئی ہے یا تھوڑی سی بھی کوئی انسانیت رہ گئی ہے تو ایک بات آپ کو ضرور یاد رکھنا ہوگی کہ آپ وہاں کھڑے ہو کر فوج کو سلوٹ ضرور کیجئے گا کہ آج سوات کے اندر اگر آپ جلسہ کر رہے ہیں تو وہ جلسہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہاں فوج نے قربانیاں دی ہیں اور وہاں حالات خراب کرنے میں آپ لوگوں کا بڑا ہاتھ تھا، اور آپ لوگوں کے نوازے ہوئے لوگ تھے جو آپ کو اپنا مرشد سمجھا کرتے تھے، جو آپ کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، ان کے ہاں انہوں نے وہاں کے حالات خراب کیے اور فوج نے حالات ٹھیک کیے۔ جب معاملہ سوات
جلسے کا آیا، مریم نواز نے کہا میں نے جانا ہے، شہباز شریف نے کہا میں جاتا ہوں، کیونکہ شہباز شریف آصف زرداری کو بھی جو ہے وہ قبول ہے، اور مولانا فضل الرحمان تو وہاں جہاں پیسہ ہے وہاں وہ ان کے ساتھ ہیں، وہ تو ہر شخص کے ساتھ چل سکتے ہیں جو اس کو بڑی بولی لگائے گا یا جو اس کو بڑے اس میں خریدے گا۔ یہی ہوا، نواز شریف نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کو ہماری ضرورت نہیں رہی اور وہ ہمارے حالات دیکھ چکے ہیں، اس وجہ سے نواز شریف نے مریم نواز کو منع کیا کہ شہباز شریف جائیں گے۔ مریم نواز نے کہا میں جاؤں گی اور میں وہاں جا کر تقریر کروں گی، جس پر کافی کل دن میں بھی ایک دفعہ جو نواز شریف کی کال آئی ہے، اور رات کو بھی جو کل رات گزری ہے، کل رات تک شہباز شریف کے حوالے سے انہوں نے کلیئر نہیں کیا تھا کہ شہباز شریف جائیں گے یا مریم نواز جائے گی۔ آج شہباز شریف کا دوپہر میں اناؤنس کیا گیا کہ وہ جلسے میں جائیں گے، اور مریم نواز کو نواز شریف روکنے پر کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ شین اور نون اب واضح الگ ہو چکے ہیں اور اب ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور جو آج مریم نواز کو اب پہلے تو یہ فوج پر الزام لگاتی تھی، اب کہ اپنے باپ پر الزام لگا گی کہ اس کی زبان بندی ہو رہی ہے اور اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا، جو اس کی سیاست ختم ہو رہی ہے، یا اپنے چچا پر یا اپنے سب سے زیادہ سیاسی جو ان کے قریبی تھے مولانا فضل الرحمان، ان پر الزام لگائیں گی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور آج کی یہ جو اتنا ایک مدرسوں سے بچوں کو لا کے بھی ایک ناکام شو ہے پی ڈی ایم کا، اس کے بعد پی ڈی ایم کا لاہ عمل کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ان کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔